صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام یا صابری، مسلک کا تو امام ہے یا صابری، عالم کے عاشقاں تیرا چکام الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقت دوستان مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، تو جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ
دیا بخت خدا نے مجھے رازے پہ جانے نہ دیا حال دل کھول کے دل ادا کر نہ سکا حال دل کھول کے دل ادا کر نہ سکا اتنا موقع ہی مجھے میری عذاب نے نہ دیا اتنا موقع ہی مجھے میری عذاب نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے راز پہ جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا بخت خدا نے مجھے رازے پہ جانے نہ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مسلم کے ساتھ بھائیو آئیے سب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں دوگا میں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کے خوب کان لگا کر سنوں گا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سوال لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا ضرورت سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا اور آگ دیکھ کر تکبیر پڑھنے کا بھی حدیثوں میں تکبیر پڑھیں گے تو وہ آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی کہ تکبیر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ اس مضمون کی حدیث شریف بھی ہے تو ناجائز تعویذ صرف وہ ہے کہ جن میں ناجائز الفاظ ہوں اور جن میں جائز الفاظ ہوں ان کو صرف اٹکل سے ناجائز کہنا اور اسی کے ساتھ اس کو کر دینا یہ بھی گناہ ہے اور شریعت پر افطرا ہے کہ شریعت نے جس بات کو ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے صلو علی الحبیب میں بات کر رہا ہوں کراچی سے پوچھنا یہ کیا ہوتا کہ یہ جو بیوہ ہے بیوہ کے بارے میں خدا فرماتے کہ یہ اسے کب تک اس کی شادی کر دی جائے اس کو بیوہ کو رکھنا تو یہ کتنا گناہ ہے ہمارے لیے یا مطلب ان والوں کے لیے یا ماں باپ کے لیے یا اس بیوہ کو رکھنا گھر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں رہنمائی فرما دیں کہ آیا اس کی شادی لازم ہے گھر والوں پر یہ پوچھا جائے بیوہ جو ہے نا یہ بیچاری کنواری کے مقابلے میں زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے
اب وہ بیوہ ہو یا جس کی بیوی فوت ہو جائے اس مرد کو کیا بولتے ہیں؟ گجراتی میں تو ودھیور بولتے ہیں، اور عورت جو فوت ہو جائے ودھوا اس کو بولتے ہیں. اردو میں نہیں پتا. بیوہ اچھا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن اب پتہ نہیں بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. انگلش اردو میں یہ انگلش میں وڈو بولتے ہیں، دونوں کو وڈو بولتے ہیں. دونوں کا وڈو، جی دونوں وڈو ہو گئے. رنڈ واہ یہ پنجابی میں بولتے ہیں، اردو میں اچھا ماشاء اللہ. رنڈا پا وہ اس کو عورت کو آتا ہے، رنڈا پا تو ہمارے عورت کے لیے بولتے ہیں. خدا بہتر جانے. چلو بھائی رنڈوا ہے تو یہ مذکر لفظ معلوم ہو رہا ہے. تو چاہے رنڈوا ہو چاہے بیوہ ہو، ٹھیک ہے نا. میں اس فیور میں ہوں کہ اگر ان کی 100 سال کی عمروں میں ہو جائے نا یہ شادیاں کروا دو. یہ بیچاری بیوہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ سمجھدار ہے تو کس طرح مطلب زندگی گزارتی ہوگی دوسروں کے ٹکڑوں پر، گھر والوں کے ٹکڑوں پر تانے سہ کر کس طرح گزار. چل تانے کچھ بھی نہیں ہے لیکن عورت کی ایک اپنی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر میں جیسے میں نے کہا 100 سال کے بھی ہوں تو ان کو بھی 100 سال کا رنڈوا ہو گیا اس کو بھی مطلب دولہا بنا دو، اور یہ بیچاری بیوہ ہو گئی اس کو بھی دلہن بنا دو، بڑھیا کو بھی. کیونکہ بعض امراض بھی ایسے ہوتے ہیں بڑھاپوں میں کہ جس میں یہی ایک دوسرے کے دکھ درد کے شریک ہوتے ہیں. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو پردے گی کہ وہی ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں، مرہم لگا سکتے ہیں، مالش کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے بھی اور ہر ایک زندگی گزارنے کے لیے ایک شریک حیات چاہیے. اور یہ بیچارے بڑھاپے کی وجہ سے بول نہیں سکتے، شرماتے ہوں گے. جوان مطلب جوانوں کو چاہیے کہ یہ میرے سے تو کبھی بھی کسی نے جب بھی مشورہ کیا نا، بلکہ بعضوں کا تو میں نے خود کہہ کر شادیاں کروائی کراؤ شادی اپنے ابا کو، اپنی امی کی شادی کرواؤ بیچاری کی. یار بات ہے نا ہمارے معاشرے میں اس کو کافی معیوب سمجھا جاتا ہے جب بڈھے بڈھے لوگ شادیاں کرتے ہیں. میں بہت دل آزار انداز ہے یہ کہ ان کا بیچاروں کا اگر مذاق اڑاتے ہوں تو یہ بہت بری بات ہے. بلکہ ظاہر ان کا دل دکھے اس انداز سے کسی نے کیا تو گناہگار بھی ہوگا. یہ مایوب سے ہنستے ہیں لوگ یار اس پر. نہیں ضروری ہے جبکہ بیچارہ رنڈوا ہو گیا تو یہ اس کی بیوی عورت کی ضرورت ہے، اس کو عورت کو مرد کی ضرورت ہے. میری آپ کو مطلب درخواست ہے کہ کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ ضرور شادیاں کروا دو. میرے کو امارات میں ایک اسماعیل بھائی نے بتایا کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی. یمن کے تھے، عرب تھے یمن کے، تو والدہ فوت ہو گئی. 80 سال کا باپ وہ رنڈوا ہو گیا ذرا. تو چوتھے دن اس نے شادی کروا دی اپنے باپ کی. وہ حیرت سے بولا چوتھے دن؟ تو بولا اور کیا 3 دن سوچ کے چوتھے دن ضرورت ہے میرے باپ کو، میرے باپ کی خدمت کرے گی. نہیں کہ اس نے شادی کروا دیا. میں خدا کی قسم بہت مطلب خوش ہوا ہوں یار یہ قصہ سن کر. بہت مزہ آیا مجھے یار. یہ ہونا چاہیے یار. کاش ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو. تو 80 سال کا بوڑھا کتنا جیے گا بیچارہ. اور پھر وہ بیٹا کیسا دلیر یار کہ باپ کی جاگیر جائیداد وہ بیوی اس میں حصے دار بن گئی نا، باپ جائے گا تو شادی کروا دی اس نے. تو آپ کا بھی جب اللہ ایسا موقع دے آپ کو کہ کوئی قریب عزیز ایسا کوئی موت میت ہو اور آپ کی سنی جاتی ہو تو یار آپ شادی کروا دینا، کوشش کرنا. زبان چلانے سے کسی کا گھر آباد ہو جائے گا تو اس کی زندگی سنور جائے گی بیچارے کی. یہ معاشرے میں بہت انہیں ناسور ہے دونوں طرف سے. بیچارے وہ بیچاری اور بیچارہ دونوں مطلب ہے کہ کنارے سے بدتر زندگی گزارتے ہوں گے، بہت تکلیفوں کی زندگی گزارتے ہوں گے. ایک تو بیمار پریشان اولاد کتنا پوچھتی آپ کو بتائیں. تو وہ ہوگی تو پوچھیں گی تو صحیح، ایک دوسرے کو پوچھیں گے صحیح، ایک دوسرے کو دوا تو پلائیں گے یار. تو میں تو ویسے بوڑھوں کا ہمدرد ہوں، آپ کو پتا ہے کہ خود ہی مطلب بوڑھا ہو گیا تو بوڑھے تو یاد آئیں گے مجھے. ان کی بیچاروں کی کون ہمدردی کرے گا یار.
اور معاشرے میں ان کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ ماحول اور معاشرہ ایسا ہے باپا کہ ایک تو جیسا آپ نے یہ کہا نا کہ ان کی کروا دینی چاہیے، مگر وہ خود جن کی کروانی ہے نا وہ بھی اتنے زیادہ معاشرے کے ہاتھوں مجبور بے بس اور ڈر رہے ہیں کہ ان کو بھی تیار کرنا بھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کے اندر میں تیاری تو یہ ذہنی دلی طور پہ تو تیار ہوتے ہوں گے، لیکن انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے سب ضد کر کے منع کرنا پڑتا ہے کہ نہیں 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 ہم کو شادی تھوڑی کو کرنی چاہیے، نہیں 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 کرنی چاہیے. لیکن ذہن یہی بنتا ہے کہ ان کے اندر یہ ہوتا ہوگا یار میرے منع کرنے پر مت جاؤ. میں بغاوت نہیں کرتا تھا معاشرے کی، تم بغاوت کر کے میری شادی کروا دو. کیا بات ہے، دل کا چور پکڑ لیا آپ نے. تو ہم اس سے سمجھ جاؤ زبردستی شادی کروا دیا کرو، نہ بولے تو نہیں. نہانا تو کرے گا نا، کوئی بھی آئے گا وہ ذرا وہ چھیپے گا نا کھائیے. کوئی آتا اس کے یار تھوڑی بولے گا کہ تُو نے شادی کرا دی. اس کو پتا ہے کہ آ کے میرے کو بولیں گے یار تُو نے شادی کر لی، یوں ہے یہ بھی ہے یار تُو نے شادی کر لی، تُو نے شادی کر لی، اس عمر میں شادی کر لی. تو اس کو بیچاروں کو بولنے کا تو ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا میرے بیٹے نے زبردستی کرا دی. مطلب تو کچھ تو بیچاروں کو نہیں چاہتا تھا وہ ٹھیک ہے چاہتا تو تھا. یہ بھی بولتے ہیں نا بابا، یہ تو آپ نے درست پکڑا، مگر ان کا جملہ تو ایسا ہی ہوتا نا. ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نے ایسے کون سے جملے بولنے ہیں کہ یار بات بھی رہ جائے نا جھوٹ بھی نہ ہو. تو بہتر یہی ہے کہ جو ان کے اوپر واقعیتاً رحم کی اپیل ہے کہ ان کی کروا دینی چاہیے. یار بہت مظلوم طبقہ بیچاروں کا. ایک تو ایک بڑھاپا صد ہے، 1000 بیماریاں بیچاروں کے گلے پڑی ہوتی ہیں. پھر وہ بیوی فوت ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا، یہ اولاد اپنے اپنے گھر میں موج کر رہے ہیں، بچوں میں مست ہیں، اور ان کو وہ پوچھتا نہیں. شاباشیاں دیتے ارے بیچاری نے دیکھ شادی نہیں کی بچوں کو پالتی رہی، اس سے بیچارے دیکھ شادی نہیں کی بچوں کو پالتا رہا، بہت بڑی قربانی دی، یہ کر کے وہ کر کے. الٹی حوصلہ افزائیاں ان معنوں کر بھی ہوتی ہیں، لیکن نہ سکے. مگر سیدھی بات یہ کہ دونوں کی اب یہ کیا برا کیا جوان بابا، جس کا جوڑا ٹوٹ گیا نا اس کا جوڑا بنا دینا چاہیے. جتنا رنجیدہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جیسے کسی جوان اسلامی بھائی کی ماں فوت ہو جائے تو جتنا رنجیدہ اس کا باپ ہوتا ہے نا اتنا رنجیدہ وہ بال بچے کا نوجوان نہیں ہوتا. ساس بہو کی ویسے ٹھنی رہتی ہے بعض اوقات، تو وہ تو جان کے وہ سب کچھ کہے گا، لیکن اندر سے تو بولے گا نا اب یار میں سکون سے جیوں گا. اور ہم اس کو دوسری ماں کا پیمانے لگے. سوچتا ہے یار کہ یہ تو دوسری میری بیوی کے لیے ساس کا مشورہ دے رہے ہیں، مگر وہ جو باپ جو رنجیدہ ہوتا ہے نا اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کی شریک حیات چلی گئی، اب وہ زندگی کس سے گزارے گا. یہ بہت یعنی کہ آپ کو رحم آنا چاہیے. آپ کا باپ اگر آپ کی ماں فوت ہو گئی، میں آپ کے باپ پر رحم کھاتا، آپ کو رحم نہیں آتا ہے. تو یہ گرے سے باندھ لو کہ آپ نے مطلب اللہ آپ کو اب دیکھو موت تو برحق ہے. تو جنرل بات کرتا ہوں، کسی فرد کو تو نہیں کہتا کہ تیری ماں مر جائے تو یوں کرنا کہ برا لگے. جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ تو ہونا تو ہے نا، پہلے مرنے کے لیے آپ بھی تو تیار نہیں ہونا. جب آپ تیار نہیں ہو پہلے مرنے کے لیے تو پھر امی جائے گی ابو جائیں گے. جو بچ جائے اس کی خدمت کرو، اس کا جوڑا بنوا کر ثواب اور ان کی دعائیں حاصل کرو. یہ غور کر لے کہ بابا اگر بہو کا انتقال ہو جائے تو جیسے باپ دیکھے کہ میرے بیٹے کے بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا تو وہ کتنا اوپر رہ کر اپنے بچے کا ذہن بنائے گا، بیٹا دوسری کر لے، دیکھ بیٹا دوسری کر لے، دیکھ بیٹا دوسری کر لے. یہی کام ہے نا بیٹے کو باپ کے ساتھ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی. بالکل بڑھاپے میں. اس کو کیوں چاہتے ہو کہ وہ برا باپ مطلب کہ ہمارا اور ہمارے گھر والوں کے مطلب اس کے اوپر آ جائے. شادی کرا تو وہ جانے پھر اس کے مطلب کہ نئی بیوی جانے اور مطلب یہ پر اچھی محبت کے ساتھ رہنا شروع کریں بس. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام صغیر احمد، میرا تعلق گجرات سے ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں سفر میں تھا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا. جب میں گھر پہنچا عشاء کا وقت تھا. اب میں عشاء کی نماز پوری پڑھوں گا یا قصر؟ اور جب گھر آ گئے تو آپ مقیم ہو گئے اور پوری پڑھیں گے. گھر بلکہ اپنی بستی میں داخل ہو گئے نا تب بھی آپ کی قصر جو تھی وہ اب نہیں ہوگی، اب پوری ہی پڑھنی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میرا نام محمد محسن اختاری ہے. میرا سوال ہے کہ محرم کے اندر ہم بچے وغیرہ کو جو فقیر وغیرہ بناتے ہیں اور فقیر وغیرہ بنانے کے بعد پھر اڑوسی پڑوسی کے یہاں بیچ کے اس سے بھیک منگواتے ہیں. بھیک منگوانے کے بعد بولتے ہیں کہ اس کی نیاز دی جائے گی. نیاز دینے کے بعد پھر اس کے بچے کے کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں واپسی بھیجنا ضروری ہے. اس کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. آپ نے یہ فرمایا ہم ایسا کرتے ہیں جسے توبہ کر لیجئے. یہ طریقہ غلط ہے اور اپنے گناہ کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. سب جنرلی سوال پوچھا اور جزم تو یہ کہ ہم یہ کرتے ہیں. یہ باہر شریعت میں اس کا مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. یہ طریقے جو ہے نا یہ سب اس طرح کے طریقے غلط ہیں اور مسلمانوں کو ان طریقوں سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں وہ نیاز کرنا اپنی جگہ پر ہے. نیاز حسین وہ جائز ہے. یعنی کہ کچھ پکایا یا پانی پلایا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے, تو اس کو ہم نیاز کہتے ہیں. یہ جائز ہے. لیکن جس ہیئت سے آپ نے کہا نا کہ اس طرح بچوں کو فقیر بنا کر گھر گھر بھیک منگواتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. باپا جان یہ بھی بتا دیجیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نابالغ اپنی جمع کی ہوئی رقم راہ خدا میں خرچ کر سکتا ہے؟ نابالغ میں نابالغ اپنی رقم خیرات نہیں کر سکتا, نہ تحفہ دے سکتا ہوں. یہ فائدے نہیں, تحفہ لے سکتا دے نہیں سکتا. میں تحفہ لے بھی بالغ کا نابالغ کا بھی نہیں لے سکتا. نابالغ کو تحفہ نہیں دے سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاہد ہے اور میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب اور میں جو ہے مسجدوں کے جو ہے اوراق جو جمع کرتے ہیں. ہم بہت ساری مسجدوں کے اندر گئے, بہت ساری مسجدوں میں جو ہے نا اوراق جمع کیے. ساری مسجدوں میں جو ہے ہر چیز کے لیے نا جگہ ہوتی ہے, لیکن اوراق کے لیے نا کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے. نہ ہی مسجد کی انتظامیہ نے کسی نے جو ہے اوراق کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے. اوراق جو ہے اس کچرے میں جو ہے نا ملتے ہیں وہاں پہ. اور دوسرے جو ہے لوگوں نے بھی جو ہے نا اس کے اندر اوراق میں جو ہے بال, کپڑے, چپلے, یہ سب چیزیں جو ہے نا ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. تو برائے کرم آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے, ہم سب کی اصلاح کے لیے جو ہے اس کے بارے میں بتائیں. ماشاء اللہ کا جذبہ, وعلیکم السلام, جذبہ لائق تحسین اور قابل تقلید. مقدس اوراق محترم ہیں, ان کا احترام ہونا چاہیے. اب یہ کہ مسجد میں کیونکہ لوگ مطلب ایک لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک ضعیف ہے یا اس طرح پنسورہ شہید ہو گیا ہے, اس طرح کی چیزیں مسجد میں وہ رکھاتے ہیں جو بالکل ہی اب استعمال کے قابل نہیں ہے. تو اگر کوئی مسجد میں جگہ بنانا تو اس کو تو پھر معلومات کرنی پڑے گی. وقف کی جگہ میں تغیر, اس کو کوئی سیمیٹڈ بنائے اور یہ تو اجازت غالباً نہیں دیں گے, ہے نا, علماء اس کی اجازت تو نہیں دیں گے. البتہ کوئی ڈرم وغیرہ رکھ لیا جائے تو اسی جگہ پر جس سے نمازیوں کی جگہ نہ گرے, اسی جگہ پر کونے کھانچے میں وہ خارج مسجد کو حصہ ہو اگر اس عمارت میں, تو وہ ڈرم رکھ دیجیے. اس میں لوگ جمع ہو, مگر جمع بھی ہوتے ہیں نا, تو اس میں بھی بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہے کہ لوگ جمع ہی رہتے ہیں اور وہ پھر وہ ابھر جاتے ہیں تو پھر وہ گر کر ہوا میں اڑتے رہتے ہیں, اور یہ بھی بے حرمتیاں دیکھی بالی ہیں. تو اگر مسجد والے پھر کسی کے ذمہ یہ ہو کہ وہ لے جائے آ کر, یہ مشکل ہے.
अगर बोलोगे वो तनख्वाहदार रखोगे ये बाल आएगा तो मस्जिद के चंदे से उसको तनख्वाह दे नहीं सकते, 1 रुपया भी नहीं दे सकते। मस्जिद का तो ये तो कि इजाफी काम है, इस काम का ताल्लुक बराह रास्त मस्जिद के कामों से नहीं है, एक इजाफी काम है। तो इसलिए वो ही रखे कि जो मस्जिदों में वो फिर उसको ठंडा कर सके। तो ठंडा करने का उन्होंने कहा ये 8 दिन कितने दिन में भर जाती है देख ले, तो पूरा भरे इससे पहले उन्हें 4 दिन में 6 दिन में भर जाती है या हफ्ते में भर जाती है, वो तो 1 दिन फिक्स कर ले कि मसलन वो इतवार को हमारे यहाँ छुट्टी है और यहाँ समुंदर भी है, तो इतवार को फिर किसी जहाज वाले से, बहरी जहाज यानी स्टीमर या कोई ऐसी मतलब जो बीच समुंदर में जाती हो, दूर मतलब गहरे समुंदर में, ऐसे किसी सफीने वाले से तरकीब बना ले, वो आपको ताउन करता हो, टाइम फिक्स हो और आप बोरी ले जाकर वहां पहुंचाएं। उसमें कोई वजनी अगर जरूरतन पत्थर भी रख दें अगर जरूरत हो तो, वरना खुद ही होगी है तो विशाल जरूरत नहीं पड़ेगी। और चंद जगह उस बोरी पर चीरे लगा दें ताकि वो कुश्ती वाला उसको ले जाए और जहां पानी बहुत गहरा हो वहां इसको डाल दे और वो पानी बोरी में भर जाएगा उसमें, तो ये तेरे बैठ जाएगी, वरना तो वो तैरती हुई फिर किनारे पे आ जाएगी। और इसके भी वो हशरे ऐसा फिर करते हैं, बाज मवाली जो होता है ना तो नहीं पता होता, वो या वो गैर मुस्लिम भी होते हैं वल्लाह आलम, तो वो किनारे पर उसको बोरियां जब चली जाती है तो वो खाली कर लेते हैं और कुरान पाक के हो रहा कोई मुकद्दस हो रहा, फिर कीचड़ में फिर माज़अल्लाह कुत्ते लूटना, उस पर बहुत बेहुरमती होती है। और वो खाली अपनी बोरी 2-4 रुपए बेचने के लिए, किसको बेचेंगे, बोरी के लिए सब करते हैं। तो इसलिए चीरे डाल दिए बोरी भी किसी के काम की ना रहे और वो समुद्र में बैठ जाए, ये जरूरी है। अच्छा, देहातों में समुद्र कहां से लाएंगे, फिर पंजाब में कोई समुद्र नहीं है, तो जहां समुद्र है वहां ये सहूलत है। अच्छा, जहां दरिया है वहां भी, जहां गहरे दरिया है वहां भी ये किश्ती के जरिए काम मुमकिन है। नहर में गलती से ना डालें, नहर में डालेंगे तो ये किसी खेत में जाकर वो काम कर लेगी आपकी बोरी, नहरें गहरी नहीं होती ज्यादा। अब कहीं समुंदर या दरिया की सहूलत नहीं है तो अब इसकी फिर ये सूरत भी है कि ऐसी जगह गड़ा खोदा जाए कि जहां किसी के पैर ना पड़े। गड़ा खोद कर उसमें जिस तरह कब्र होती है ना कि उसके साथ वो जैसे ताक बनाते हैं कि जिस पर वो फट्टा रह जाए, तो इस तरह जिस तरह मुर्दे को दफन करते हैं ना, तो इस तरह वो उन औराक को गड़ा खोद के रख दें और ऊपर से वो फट्टा वगैरह डाल दें, कब्र ना बनाए इसकी, और इसको इस तरह बंद कर दें और वहां किसी का ऊपर पैर ना पड़े। तो जिनके अपने मतलब खेत होते हैं, बड़ी जगह होती हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, विला वाले भी कर सकते हैं, जिनके बंगले होते हैं कि एक आध कोना इसके लिए मुख्तस कर ले, गड़ा खोद के रख ले और उसको सीमेंटेड ना कर, अंदर सीमेंट का प्लस्तर न करे, कच्चा छोड़ दे, तो कोने में कहीं पैर ना पड़े उस पर, तो उसको कागज वगैरह अंदर रखकर मुकद्दस और ढक्कन इतना मजबूत रखे कि कोई चूहा छिपकली वगैरह जाकर कचरा ना, अपनी गंदगी ना कर सके। और वो ढक्कन है उसका, अब वो जब जरूर पड़े कागज उसमें डाल देंगे, जमीन उसको खाती रहेगी और वो आपकी एहतराम उसका बरकरार रहेगा। बापा, मुकद्दस औरात का जमा करने का जज्बा रखने वाले इस्लामी भाइयों को ये देखा गया है कि वो रास्ते में चलते हुए जहां भी उन्हें कोई ऐसे मुबारक अस्मा वगैरह नजर आते हैं तो वो उठाकर उसे साफ कर लेते हैं और फिर जाहिर है वो अपनी जेब में तो नहीं रखते। देखा ही गया है कि किसी की खिड़की में, किसी के दरवाजे में, किसी की ग्रिल में ये रख देते हैं। अब क्या यहाँ पर ये हुकूकुल इबाद तलफ होंगे? और इतना ज्यादा रख दिया है कि वाकई उसको इससे ईजा होगी, उसका रंग खराब होगा, शो खराब होगा। वो एक इस पर उलमा हुक्म लगाएंगे क्या होता है, एक आध कागज अगर दरार में डाल दिया उससे समझ में नहीं आता कि उसकी जीनत खराब होगी और हक़्क़ुल तलफ हो, अल्लाह बेहतर जाने। मगर वहां डालना मुफीद नहीं है, क्योंकि इन्हें ज्यादा मुफीद नहीं है कि वो सफाई में वो निकल जाएंगे, हवा से उड़ जाएंगे, रख देते खाली। तो तरीका वही जो 2 मैंने तरीके बताए ना, वो आरजी तौर पर बस वहां रह जाएगा, ये है अपने दिल की तसल्ली हो जाएगी।
ऐसी जगह पर बेशक ऊंचे रख सकता है कि जहां इसके जाया होने का खतरा ना हो और इसके हरूफ हवा में उड़ जाएंगे, धूप में उड़ जाएंगे और कागज जो ब्लैंक रह जाएगा। तो ऐसी जगह हो तो समझ में आता है। लेकिन ये जो दीवारों में लगाकर चले जाते हैं दीवार से, फिर बच्चे खींच लें, सफाई वाले खींच लें और ये खुद तशरीफ ले आए जमीन पर। तो वही मेरा तरीका था कि अपने घर में अगर जगह कुशादा है, नीचे की जगह है उसकी, तो उसमें ये गड़ा खोद के रख ले, बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, अपने घर में ऐसा बक्स या शापर वगैरह रखे उसमें जमा करता रहे और मौके की मुनासिबत से जहां औराक डाले जाते हैं उसमें पहुंचा दे। या बड़े शहर में तो हमारे यहाँ तो तरकीब है कि जगह जगह ये इसके बॉक्स लगे होते हैं, लेकिन बॉक्सों का भी हश्र मैंने देखा है। इतना मतलब होता है कि एक तो ये कि ये भर जाते हैं तो बाजू उठाने निकालने के लिए कोई नहीं आता। अच्छा, और ये भी होता है कि जो रद्दी बेचने वाले जो मवाली नहीं घूमते, कागज ढूंढते हैं इस तरह के बाद, तो उसमें औराक निकाल कर और फिर बेच आते हैं उसको। तो इसलिए इसका इंतजाम जो है ना वो मजबूत होना चाहिए कि बेअदबी किसी तरह एक वर्क की भी ना होने पाए। अखबारात में भी वो मतलब मज़ामीन होते हैं इस्लामी, हो सके तो सारा ये अखबार जो है ठंडा कर दिया जाए। हर तहरीर का भी सही मानों में तो देखा जाए तो एहतराम किया जाए। खुसूसन उर्दू तो अरबी के बहुत करीब है, तो हमारे बाबा अरबी जबान भी लिखी फेंक देते हैं। बाज़ ममालिक में तो इस्लामी ममालिक में समुद्र में डालने पर ही पाबंदियां कि वो जीनत पर वो इनके फर्क आता है, वो है आजमाइश। तो आप यही आसान तरीन हल इसका है कि जिसका बड़ी जगह हो तो गड़ा खोद ले और ढक्कन वाला मजबूत पैक कि जिसमें कोई चूहा ना जा सके। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, 150 रुपये खर्चा होगा, वो लेगा मजदूर, एक बार बन जाएगा। अब ये फ्लैट वाले ये भी नहीं कर सकते बेचारे, क्या करें, लेकिन करना तो पड़ेगा इसका हल। हम भी ऐसे मुल्कों में जहां वाकई में डालना वो दुश्वार होता है कि वो पकड़ लें तो फिर फाइन करते हैं, लेकिन हम कर लेते हैं तरकीबें कोई किसी। वो तो रखता हूं प्लास्टिक की थैलियां, डब्बा रखता हूं, मैं डालता रहता हूं उसमें। डस्टबिन या कचरे के डब्बे में, ये तो उन मुल्कों में तो कचरे के डब्बे में अखबार और अरबी अखबार डाले जाते हैं। हाँ नहीं, मतलब उन्हें मायूब नहीं है, वो फेंक दिए जाते। माज औरतें माजल्ला बच्चों की पोती वगैरह अखबार में लपेट के फेंक देती है। तौबा तौबा, बचना चाहिए इससे। बना दे मुझे बाअदब मेरे मौला, बना दे मुझे बाअदब मेरे मौला, तुझे वास्ता वास्ताया इलाही, तुझे वास्ता वास्ताया इलाही। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, तौफीक ऐसी आता या इलाही। अभी जो आपने सिलसिला मुर्शिदा फरमाया, इसके बारे में अपने तअस्सुरात और मशवरे 03142 और 03092612 SMS या फोन पे आप मोबाइल चैनल मेल कर सकते हैं।